اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، لیکن پرسوں آپ لوگ تراویحاں پڑھیں گے کہیں نہ کہیں پہ۔ آپ لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ میں جب نکلتا ہوں نا، میں سڑک پہ دیکھتا ہوں کچھ کو، میرا دل چاہتا ہے میں کوئی اس مسجد میں پڑھوں، کبھی کہیں پہ پڑھوں، کبھی کہیں پہ پڑھوں، کیونکہ جس نے سنایا ہوتا ہے نا اس کو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جامع قاسمیہ والی شاخ میں پڑھتا ہوں، کبھی مکی میں آ جاتا ہوں، آگے میرا ایک اسٹوڈنٹ پڑھا رہا ہے، تو اس بار نیت میں نے یہ کی ہوئی ہے کہ میں اس کے پیچھے جا کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، چھوڑ دی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے قرآن پورا سن لیا اب نہیں پڑھنی، نہ بھائی ایسے نہیں کرنا۔ کیا پتا کہ اگلے سال زندگی ہماری ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تراویحاں ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ آپ کا کام ہے تراویحاں پڑھنا۔ خواتین ہیں مسجد میں جائیں، نہیں جانا تو گھر میں لازمی پڑھیں، چھوڑیں مت۔ جس دن تک چاند نہیں نکلتا عید کا تب تک آپ پڑھتے رہیں گھر میں۔ اگر عورتیں، مرد حضرات گھروں سے باہر ہی جا کے پڑھیں۔ دوسری بات دیکھیں، سال کے بعد آپ لوگ ہمارے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو دین کا بتایا۔ میں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھیڑا جس سے فرقہ واریت میں بات جائے۔ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میں نے وہ باتیں کی جو عام روٹین میں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، وہ باتیں ہم لوگوں نے کی۔ آج آخری دن ہے، کل تو میرے استاد آئے ہوں گے تو وہ بیانات کریں گے اپنے سب۔ تو زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ صحابہ کی عزت کرنی ہے ہم نے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پر، یہ ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر کچھ صحابہ کو ٹون کیا جاتا ہے، نام لے کے باقاعدہ صحابہ کی نعوذ باللہ من ذالک بےزتی کی جاتی ہے۔ جی اس صحابی نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اس سے کی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپس میں بھائیوں کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے، صحابہ کی مانتے ہیں ہوئی آپس میں، لیکن بعد میں سب کی صلح بھی ہوتی رہی۔ قرآن نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہم صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم کہ فلانا صاحب بھی صحیح نہیں۔ کچھ ایسے مولوی حضرات ہیں ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے، صحابہ کے خلاف کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اچھا وہ فلانا صحابی اچھا نہیں تھا، وہ فلانے صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، جب قرآن نے کہہ دیا جو شخص صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ سارے صحابی ہیں، پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم کہیں کہ وہ نہیں صحیح۔ میں نے آپ کو پہلے دن یہ بات کی تھی کہ جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے، جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے، جو بریلوی ہے وہ بریلوی رہے۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، جو اس کا جو اپنا فرقہ ہے وہ اسی فرقے میں رہے، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا مسئلہ سننے کے لیے آپ پہلے حدیث کو بھی سن لیتے ہیں، دیوبند کو سن لیتے ہیں، بریلوی کو سن لیتے ہیں، جو آپ کو مسلک کا بندہ صحیح لگتا ہے اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ مولویوں کا تو اپنا ایک دین نہیں ہے، ہر کسی کی بات علیحدہ ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ ایک جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس بھی جماعت کے ساتھ ہے، کوشش کریں صرف اسی جماعت کے عالم کو سنیں۔ جب آپ دیکھیں دو کشتیوں پہ سوار ہوگے تو کسی مقام پہ نہیں پہنچیں گے، نیچے ہی گریں گے۔ یہ امت کا اختلاف قیامت کی صبح تک چلنا ہے، قیامت تک یہ اختلاف ہونا ہے۔ یہ جو فرقے ہیں ان میں اختلاف چلنا ہی چلنا ہے قیامت کی صبح تک۔ لیکن آپ اپنا ایک فرقہ رکھیں کہ ہم اس فرقے کی مانیں گے، آپ جس مرضی فرقے کی مانیں، لیکن صحابہ کی عزت احترام اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سنت ہوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میں سنت ہوں اور یہ صحابہ میری جماعت ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ میرے تاروں کی مانند ہیں، میں چاند ہوں اور یہ تاروں کی طرح چمکتے ہیں۔
میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہماری کیا اوقات ہے ہم صحابہ کو بولیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بحث کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں. کچھ مولوی حضرات ہیں وہ اگلے کا دماغ خراب کرتے ہیں. آپ لوگ کبھی زندگی میں اگر آپ ایسا مولوی نظر بھی آئے کسی سوشل میڈیا فارم پہ، آپ اس کو اوپر کر دیں، سنیں مت، بالکل مت سنیں، کہ وہ قرآن کا منکر ہے. کچھ ایک فرقہ ہے، میں ان کو فرقہ تو نہیں کہتا، وہ ابو بکر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان کو دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیں ایسی چیزوں سے بچیں. آج آخری دن ہے ہمارا، تو صحابہ کی عزت احترام ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہم بخشے جائیں گے. صحابہ نے جنت میں چلے جانا ہے، ہم نے منہ دیکھتے رہ جانا. کہ جتنے آپ کو صحابہ کے خلاف کرتے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے. تو صحابہ نے جنت میں چلے جانا ہے، آرام سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو دیکھیں آپ کو اختلافی باتوں کا نہیں پتا ہوتا کہ اختلاف کیا ہو رہا ہے. میں اس لیے پہلے دن سے کہتا ہوں اپنے اپنے فرقے کی مولوی کی بات سنیں. اپنے فرقے سے ہٹیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہے کیا نہیں ہے. آج کل کے جو لوگ ہیں جو دین کو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جی مولویت کوئی ایک ایمان دین ہے ہی نہیں، وہ فلانا اے کہتا ہے، فلانا اے کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، اس طرح لگے رہتے ہیں. آج کل وہ ایک بدتمیز انسان وہ مرزا جینیئر لگا ہوا ہے، شاید آپ جانتے ہو، جو اس نے پوری نئی نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پوری طرح اس نے بیڑا غرق کر دیا. ایسی ایسی وہ انوکھی باتیں کر چھوڑے گا کہ نہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی چیز سے تعلق ہے ہی نہیں. کسی بندے کو ہم کہیں نا جو جینیئر کو سنتا ہو کہ یار اس کو نہ سنو، کہتا ہے سچ تو کہتا ہے، وہ یہ تو کہتا ہے، فلاں تو کہتا ہے. بالکل نہیں وہ سچ کہتا. وہ کیا کرتا ہے، بخاری کی حدیث پکڑتا ہے، آدھی سناتا ہے آدھی چھوڑ دیتا. ایک دن میں تو سنتا ہوں کبھی کبھی ایسی باتیں اس کی سنتے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. آخری بات کرتا ہوں، اس نے کہا جی اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور جائز قرار دیا. بالکل دیا، مانتا ہوں میں، بخاری میں ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کے ٹانگ پہ زخم تھا، بیٹھ نہیں تھے سکتے، تکلیف ہوتی تھی، تو کھڑے ہو کے کیا. اس نے کہا جی کھڑے ہو کے کر دیا. اس نے آگے نہیں بتایا کہ کیوں کھڑے ہو کے کیا. تو یہاں سے جو عام بندہ سننے والا ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کھلو کے کر دوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی قبرستان سے گزر رہے تھے، کہا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں؟ کہا یہ پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں تھا کرتا، اس پہ چھینٹیں پڑتی تھی. اور اس نے کہا جی جائز ہے. وہ صحابہ کو گالیاں دلواتا پھرتا کہ جی فلاں صحابہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ. وہ حتیٰ کہ ایک دن میں اس کی بات آخری بات پھر میں کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر نے یہ کر دیا تھا. جناب ابو بکر نے کیا کیا تھا جی؟ کہ جی حضرت ابو بکر کی حضرت علی سے لڑائی ہو گئی، یار بات ہے کرنے میں. حضرت فاطمہ فوت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا علی تمہارا حق زیادہ ہے، تم جنازہ پڑھاؤ، تمہاری بیوی ہے. کہنے لگے حضرت علی کہنے لگے جس کو ہمارا امام نبی بنا کے گیا ہے ہم اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. میں نے پہلے بات کی، اختلاف سب میں ہوتا ہے. اگر صحابہ میں ہوا ہے تو بعد میں ان کا آپس میں واپسی دوستی بھی ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. تو خدا را آپ جس فرقے کے ہیں اسی فرقے کو سنیں، صحابہ کی عزت کریں، احترام کریں. صحابہ کے بارے میں برا سوچنا بھی آپ کے لیے غلط ہے. آپ دین اسلام سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں. تو کل آپ ٹائم کی پابندی کریں، ضرور آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں اچھے طریقے سے. آپ بھی ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں، مینیج کریں ہمارے ساتھ. جہاں پہ ہمیں لگے، آپ کو لگے کہ یہاں پہ مناسب نہیں، آپ کھڑے ہو کے ہمارا ساتھ دیں. جو بندے آتے ہیں کچھ نئے آتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں کہ وہ چول مارنے آتے ہیں. پچھلی بار بھی ایک شخص تھا یا بیٹھا ہوا، وہ جان کے نعرے لگائی جا رہا تھا، میں نے اس کو چپ کرایا تھا کہ چپ کر یار. تو ایسے بندوں کو آپ نے بھی مینیج کرنا ہے. میں نے پہلے بات کی، میں اکیلا نہیں کچھ بھی کر سکتا، پوری ایک ٹیم ہے. آپ بھی میری ٹیم ہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنیں عمل کی اور ذہن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بادشاہ کا نوازی بنا دے۔ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی اوپر خواتین میں پڑھنے آئی ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی نیک خواہشات ہیں، نیک تمنا ہے، اللہ ساری قبول و منظور فرمائے۔ جو میں نے قرآن سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ کے رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں یا اللہ اپنا رحم فرما، کہ جو بھی جہاں پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی مسائل پہن کے جا رہے ہیں یا اللہ تو اپنا کرم فرما۔ یا اللہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ کے رحمت میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ کل جو ہمارا پروگرام ہے یا اللہ صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی عزت کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔